اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی جن کو زندہ سمندر میں ڈال دیا گیا اور جن کو ایک دیو عقل مچھلی نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ کو کئی دنوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا، اور آپ کتنے دن اس دیو عقل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے کون سی ایسی دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر آزمائش ختم کر دی، اور آپ کتنے دنوں بعد مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو اس دعا کے بارے میں بھی بتائیں گے جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آزمائش کو آپ سے دور کر دیا تھا۔ اس دعا کو جو بھی مصیبت زدہ پڑے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی تمام مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام متی تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو آپ کی عمر 28 برس تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایران کے شہر نینوا میں مبعوث فرمایا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق اہل نینوا کو اللہ کا حکم سناتے رہے، اللہ کی ہدایتیں سناتے رہے، لیکن اہل نینوا نے آپ کی بات پر کوئی کان نہ دھرا۔ لیکن پھر بھی وہ قوم اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا رہی۔ پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ان کو سناتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو گناہوں سے بچنے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی برسوں تک اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ قوم گناہوں سے باز نہ آئی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں میں مبتلا رہی۔ اہل نینوا کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانی کو دیکھ کر سخت ناراض ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کے لیے عذاب الہی کی بددعا کر کے وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ اپنی قوم کو بددعا دینے کے بعد اس بستی سے باہر نکلے اور دریائے فرات کی طرف آ گئے، جہاں پر ایک کشتی بھری ہوئی مسافروں سے تیار کھڑی تھی۔ چنانچہ آپ بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ ان خوفناک ہواؤں کے اندر وہ کشتی ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ ان خوفناک ہواؤں کی وجہ سے اس کشتی کے ڈوبنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تو کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ لگتا ہے کوئی بندہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا لگتا ہے جو اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے باہر نہ نکالا جائے تب تک یہ طوفان ٹل نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بددعا دے کر وہاں سے چلا آیا، اور شاید اللہ تبارک تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا، اسی لیے یہ آثار نمودار ہوئے ہیں اور میری یہ آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام نے ان ملاحوں سے فرمایا کہ میں ہوں وہ بھاگا ہوا انسان جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے کشتی سے پھینک دو تاکہ یہ طوفان تھم جائے۔ مگر وہ کشتی میں سوار تمام انسان آپ کو نیک جانتے تھے اور آپ کو نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ لوگ آپ کی شرافت سے خوب متاثر تھے، چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو کشتی سے پھینکنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کی جائے، تو قرآن اندازی کی گئی تو پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔
تو ان لوگوں نے اس قرآن اندازی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر دوسری اور پھر تیسری بار بھی قرآن اندازی کی گئی، لیکن ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے خود ہی چھلانگ لگا دی۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس دیو ہیکل مچھلی نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں بالکل محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، اور 40 دن کے اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کی پیش گوئی بھی کی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب الہی کی جو پیش گوئی کی تھی، ان کی قوم کو اس بات پر یقین نہ آیا تھا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ عذاب الہی 40 دن میں آئے گا، لیکن ابھی تک تو نہیں آیا۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں بعد ان لوگوں پر عذاب الہی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح وہ عذاب الہی کے آثار دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے، اور پھر وہ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے۔ تو یوں پھر ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے بہت معافی مانگی اور بہت توبہ کی، اور یوں اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، اور اپنی قوم کو بددعا دینے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر چلے آنے پر نادم تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین، بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں، میں ہی جان پر ظلم کرنے والا۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو دور فرما دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے ڈال دے۔ تو اس مچھلی نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا تھا، اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا، تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور ہو چکے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک بیل کا درخت اگایا۔ اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس جھونپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد اس بیل کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا، اور دھیرے دھیرے وہ خشک ہونے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کے سوکھ جانے کا بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کے سوکھ جانے کا بہت دکھ ہے، جو ایک بہت معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ ہمیں نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو اور لاتعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ذرا بھی ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا کہ تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو؟ اور آپ علیہ السلام اپنی قوم کو بددعا دینے کے بعد اور وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہاں سے چلے آئے، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی قوم کو بددعا کرے
اور ان سے نفرت کی وجہ سے وہاں سے چلا آئے کہ اپنی قوم کو بددعا کرنے کے بعد ان سے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں دیر نہ کرے اور وہی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں، کہ وہ وہاں رہ کر اہل نینوا کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کثیر مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وادی نینوا میں دوبارہ تشریف لے گئے اور ان کی قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور اس آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوئے، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس قوم کو بخش دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا سکھائے۔ جزاک اللہ، آمین۔